اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد شوکت علی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے اقبال اور مغربی مفکرین کے نظریات کا اشتراک و تقابل۔ اقبال کی فکر میں انقلابیت، بلند آہنگ اور تازگی کا عنصر نمایاں ہے۔ ان کی فکریات اور شعریات کا اعتراف عالمی سطح پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے فکر و فلسفہ سے ایک محکوم اور منجمد معاشرے کو تحرک، تغیر اور انقلاب سے روشناس کیا، جبکہ مغربی مفکر، فیلسوف اور دیگر دانشوروں نے بیکار فلسفہ طرازی سے ذوق عمل کو مردہ قرار دینے کی صحیح کی ہے۔ مفکر، فلسفی اور شاعر کا اصل مدعا دنیا کو بدلنا اور تغیر پیدا کرنا ہے۔ اقبال نے اپنے افکار میں نہ صرف دنیا کو بدلنے کا درس دیا ہے، بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور آسودگی کی ہر ممکن صورت کو واضح کیا ہے۔ جدید مغربی فکر کا آغاز مغربی مفکر بیکن کے فلسفہ استقرائی منطق کی کارفرمائی سے ہوتا ہے۔ بیکن کے بعد آنے والوں سے اسی منطق کے حامی مفکرین میں ڈکارٹ، اسپینوزا، لیبنز اور دیگر فلسفی شامل تھے۔ اقبال ان تمام فلسفیوں کے نظریات سے متاثر ہوئے، جن کی جھلک ہمیں اقبال کی پیام مشرق میں جو دیوان شاعر المانوی گوئٹے کے جواب میں لکھی گئی، اس ضمن میں نقش فرنگ کے عنوان سے ایک مکمل باب تحریر کیا گیا ہے۔ اس باب میں مغربی مفکرین کے افکار و نظریات کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں پہلی نظم پیام میں اہل یورپ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر مقصد حیات حاصل کرنا چاہتے ہو تو عقل کی بجائے عشق کو اپنا مقصد بنا لیں۔ اس نظم میں فرنگ کی غلط روش پر اظہار تأسف کیا گیا ہے۔ عقل یعنی حکمت و فلسفہ کی موشگافیوں، مضرتوں اور کوتاہیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ عقل پرستی کے نقصان اور عقل اور عشق میں موازنہ آخر ذکر کی برتری کی وضاحت کی گئی ہے۔ انسان کی اصل عشق کو پیش کیا گیا ہے، اور جس نے معاشرے میں مسلک عقل کو اختیار کیا تو اس نے معاشرے میں فساد کو ترویج دی۔ اقبال نے کانٹ کے نظریات کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک ماہر مابعد طبیعیاتی تھا۔ ان کے افکار میں ذہنی کاوش کا زیادہ عمل دخل ہے، تحرک اور جہد و عمل کی کارفرمائی کم ہے۔ اقبال کی شاعری میں جہد و عمل ہی اصل مدعا کے طور پر واضح ہوتا ہے۔ اقبال کی شعریت میں عملی فلسفہ بنیادی ہے اور نظریاتی نہیں۔ جس طرح اقبال نے نظریہ خودی میں عمل کی اہمیت کو شامل کر کے اپنی تصنیف اسرار خودی میں خود نمائی، خود اعتمادی، خود داری اور عزت نفس کو نمایاں کیا ہے، اقبال نے مغربی افکار کی تشریح و توضیح میں اپنی کاوشوں کو شعری اور نثری انداز میں پیش کیا ہے۔ پیام مشرق اقبال کی شاہکار تصنیف ہے۔ آخر میں اقبال کا ایک شعر سنانا چاہوں گا۔ جب اقبال لاہور میں یہ جس طرح اب یہاں پر محفل ہے، اس طرح ہی محفلیں لاہور میں سب سے پہلے یہ جو بازار حکیمہ ہیں اور وہاں پر ہوا کرتی تھی، تو اقبال جب طالب علمی کے دور میں ہی انہوں نے شاعری شروع کی، اور پہلے وہاں پر لے کر گئے انہیں دوست احباب، اور انہوں نے پہلا ہی شعر جو پڑھا، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ تو اس پر جو تو اس شعر پر وہاں پر بہت سے جو سامعین تھے انہوں نے جو اقبال کا استقبال کیا، اور وہاں سے اقبال جو ہے ایک
جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا 1901 میں سفر شروع ہوا مخزن کے، حمالہ ان کی پہلی نظم تھی اور مخزن سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک جو ہے مخزن کے لیے ان سے ہر ایک میں نظم مانگی جاتی ہے، اور شیخ عبد القادر جو ہیں ان کی نظمیں اس میں شائع کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.